السلام علیکم. السلام علیکم سر. کیا حال ہے بھائی؟ کیا نام ہے؟ احمد نام ہے جی. احمد صاحب کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ پاکستان پختونخوا سے. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. حکم کریں میرے بھائی. پہلا سوال تو یہ تھا کہ آپ کو اتنی علم کی چاہت کیسے ہوئی؟ اتنا وہ نہیں ہے بھائی، پتہ نہیں، وہ تو ہر ایک ہوتا میں ہے. نے بھی 3 اتنی سال وہ ادھر آپ پڑھا ہے نا. کتابیں پڑھتے ہیں نا، کتابیں پڑھیں وہ معلومات انسان کا بڑھ جاتا ہے. ادھر سے پڑھتے ہیں ادھر سے بھول جاتے ہیں. اس طرح نہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ علم ایک طرف میں سے پڑھتے ہیں دوسری بہت طرف سے بھول جاتے ہیں، پھر دوبارہ پڑھتے ہیں وہ یاد آ جاتا ہے. یہ میں مطلب تو ہم نے بہت پڑھا تھا، بھول گئے تھے، پھر وہ بھول جاتے ہیں. پھر تیسری دفعہ 2 سال کے بعد پڑھتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ پڑھ لیا تھا، یہ بھول گئے. ہمارے میں نے بہت ہے ماشاء ہم اللہ. جو ہے نا، مولا ہم کا کرم ہے آپ کو. بنی آدم کا سائیکل یہ ہے کہ ہماری علم بہت محدود ہے. ہماری دانش، ہماری علم بہت محدود ہے. اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لامحدود ہے. ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم بہت جی کم باتوں کو جانتے ہیں، بہت کم باتوں، اور وہ بھی جو باتیں ہم جانتے ہیں نا، وہ بھی اس میں سے کچھ صحیح ہوتی، کچھ غلط ہوتی ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے فلانی بات ہم سمجھ رہے تھے صحیح ہے، وہ غلط ہے. اور بہت ساری باتیں جو ہیں ہم سمجھ گئے ہیں، اس کو اچھی طرح سے نہیں سمجھے. اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم اچھی باتیں ہیں، پھر ہم اس کو بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بنی آدم بہت ایک ناقص مخلوق ہے اللہ کی. ہم ہر لحاظ سے محدود ہیں، ناقص ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا چراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو بنا کر بھیجا. ان کا علم، ان کا نور کامل ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں. جی سر. میرا ایک سوال تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے پڑھا ہے. تو ادھر ہمارے یہاں کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے پڑھا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہوا ہی نہیں ہے ان کا جنازہ اوپر آسمان میں. وہ اس طرح کچھ باتیں کرتے. وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جنازے کو پایا، نہ انہوں نے ان کی تدفین میں شرکت کیا. یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، جزء 7، چاپ دار التاج، 1989 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر، یہ حدیث بشرط بخاری صحیح ہے، نہایت ہی صحیح سند کے ساتھ. حدثنا ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ ان ابا بکر، عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ان ابا بکر و عمر لم یشہدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر اور عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شرکت ہی نہیں کی. کھانا فی الانصار فدفن قبل ان یرجع، وہ انصار میں چلے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے اس سے پہلے کہ وہ واپس آ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ ابھی یہ سند کیسا ہے بھائی؟ سند یہ تھا نا، میں نے سند آپ کو دکھایا. ملاحظہ کریں، ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ. ملاحظہ کریں، یہ بخاری ہے، چاپ دار احیاء التراث، یہ حدیث نمبر ہے 336. عبداللہ ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ، یہ سند بخاری کی سند ہے جی. اس بخاری میں، مسلم میں یہ سند بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی ہاں. ایک اور بھی دلائل ہمارے پاس، لیکن اتنا ہی کافی ہے. جی سر. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے وقت دوسری شادی کیوں نہیں کی تھی؟ کوئی حدیث میں نے نہیں دیکھا ہے. دیکھا، ہم اپنے فکر سے بناتے ہیں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. ہمیں یعنی کوئی حدیث ہوگا نا کہ ایک شخص شادی نہیں کرتا، اس کی ایک وائف ہے، دوسری شادی کر سکتا ہے، نہیں کرتا، اس کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. حضرت میں نے خدیجہ آپ کے سلام اللہ علیہا جو ہوتے ہیں نا، وہ بہت ہی عزیز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں، دل میں. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اولاد دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے دیے. صرف ماریہ سے ایک بیٹا ملا، وہ بھی وفات ہو گئے. باقی سب بیٹیاں بیٹے حضرت خدیجہ کے سے تھی ان کو، وہ بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے والدہ تھی. تو یہ کہ وجہ کیا تھی کہ جب تک وہ زندہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی دوسری نہیں کی، یہ میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا کہ وجہ کیا ہے. ہو سکتا ہے محبت ہو، ٹھیک ہے نا، حضرت خدیجہ کی. ہو سکتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت ہو. کتنی محبت کرتی تھی اپنی بیٹی سے کہ نہیں چاہتے تھے کہ بھئی جب تک ان کی ماں زندہ ہے ان کی دل آزاری ہو یا کوئی دوسری عورت گھر میں. ہو سکتا ہے، اللہ جانتا ہے. میرا ایک سوال تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے پڑھا ہے. تو ادھر ہمارے یہاں کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے پڑھا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ
ہوا ہی نہیں ہے ان کا جنازہ اوپر آسمان میں، وہ اس طرح کچھ باتیں کرتے. وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جنازے کو پایا، نہ انہوں نے ان کی تدفین میں شرکت کیا. یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 7 چاپ دار التاج 1989 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر یہ حدیث بشرط بخاری صحیح ہے، نہایت ہی صحیح سند کے ساتھ. حدثنا ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ ان ابا بکر، عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ان ابا بکر و عمر لم یشہدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شرکت ہی نہیں کی. کان فی الانصار فدفن قبل ان یرجع، وہ انصار میں چلے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے اس سے پہلے کہ وہ واپس آ جائیں. ٹھیک ہے نا. ابھی یہ سند کیسا ہے بھائی؟ سند یہ تھا نا، میں نے سند آپ کو دکھایا. ملاحظہ کریں ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ، ملاحظہ کریں یہ بخاری ہے چاپ دار احیاء التراث، یہ حدیث نمبر ہے 336. عبداللہ ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ، یہ سند بخاری کی سند ہے جی. اس بخاری میں مسلم میں یہ سند بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی ہاں ایک اور بھی دلائل ہمارے پاس، لیکن اتنا ہی کافی ہے. جی سر. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے وقت دوسری شادی کیوں نہیں کی تھی؟ کوئی حدیث میں نے نہیں دیکھا ہے. دیکھا ہم اپنے فکر سے بناتے ہیں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. ہمیں یعنی کوئی حدیث ہوگا نا کہ ایک شخص شادی نہیں کرتا، اس کی ایک وائف ہے، دوسری شادی کر سکتا ہے نہیں کرتا، اس کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ہوتا ہے نا، وہ بہت ہی عزیز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں، دل میں. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اولاد دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے دیے. صرف ماریہ سے ایک بیٹا ملا، وہ بھی وفات ہو گئے. باقی سب بیٹیاں بیٹے حضرت خدیجہ کے سے تھی ان کو، وہ بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے والدہ تھی. تو یہ کہ وجہ کیا تھی کہ جب تک وہ زندہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی دوسری نہیں کی، یہ میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا کہ وجہ کیا ہے. ہو سکتا ہے محبت ہو، ٹھیک ہے نا، حضرت خدیجہ کی. ہو سکتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت ہو، کتنی محبت کرتی تھی اپنی بیٹی سے کہ نہیں چاہتے تھے کہ بھئی جب تک ان کی ماں زندہ ہے ان کی دل آزاری ہو یا کوئی دوسری عورت گھر میں. وہ ہو سکتا ہے، اللہ جانتا ہے. کہ ہماری علم بہت محدود ہے، ہماری دانش ہماری علم بہت محدود ہے. اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لامحدود ہے. ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم بہت کم باتوں کو جانتے ہیں، بہت کم باتوں، اور وہ بھی جو باتیں ہم جانتے ہیں نا، وہ بھی اس میں سے کچھ صحیح ہوتی کچھ غلط ہوتی ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے فلانی بات ہم سمجھ رہے تھے صحیح ہے، وہ غلط ہے. اور بہت ساری باتیں جو ہیں ہم سمجھ گئے ہیں اس کو اچھی طرح سے نہیں سمجھے. اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم اچھی باتیں ہیں پھر ہم اس کو بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بنی آدم بہت ایک ناقص مخلوق ہے اللہ کی.